نمسکار۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بڑا خاص اتوار ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کی تبدیلی، صورت کی تبدیلی یا تبدیلی صورت مسیح۔ یہ ایک واقعہ ہے جو انجیل میں خاص وقت پہ دیا گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو وہ تو ہوگی۔ آپ ابھی جا کے اپنی بائبلز لے آئیں، یا اگر آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں کہ آج کی تلاوتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی تلاوت ہے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، 9ویں سے 10ویں آیت اور 13ویں سے 14ویں آیت۔ پھر سے سنیں، دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، 9ویں سے 10ویں آیت اور 13ویں سے 14ویں آیت تک۔ آج کا زبور ہے زبور نمبر 97۔ اور آج کی دوسری تلاوت ہے مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ پطرس رسول کا دوسرا خط، پہلا باب، 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 17واں باب، پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب، پہلی سے 9ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلی تلاوت سنیں اور دیکھیں کہ دانیل نبی اپنے صحیفے میں کیا فرماتا ہے۔ لکھا ہے، اور جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا، اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے، اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی ندی نکل کر بہہ رہی تھی۔ ہزار ہا ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے رات کی رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے اب ہم انجیل جلیل سنیں، اور آج کی انجیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب، پہلی سے 9ویں آیت تک۔ اور اس میں لکھا ہے، اور 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور اس کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور الیاس
اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پترس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، اور ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو، اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ اور جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یہ انجیل ہم نے پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی بار سنی ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیں، اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، جو ہماری نسل کے، ہماری کہہ لیجئے کہ جو ہمارے طبقے کے لوگ ہیں، اور جو اب بوڑھے ہو رہے ہیں یا ہم سے تھوڑے بھی جوان ہیں، کہ ان سے سنیں کہ یہ جو انجیل اور یہ جو واقعہ انہوں نے ابھی سنا ہے بار بار، یہ دیکھیں، پہلے ڈینیل نبی نے بھی کہا کہ بادلوں میں کوئی ابن انسان کی صورت کا کوئی آتا ہے، اور یہاں پہ بادلوں پہ تو نہیں کوئی آتا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادل آ کے انہیں گھیر لیتا ہے، یعنی ان کو بادل گھیر لیتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ قریب الایام، اس میں ڈینیل نبی نے کہا ہے، قریب الایام کون ہو سکتا ہے، کس کے سامنے وہ آتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ ہم بڑی دفعہ یہ مثال بھی دیتے ہیں اور یہ ثبوت بھی دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا جو اظہار ہے، تثلیث کا انکشاف ہے، وہ کس کس طریقے سے قدرت کرتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب بھی ہوا ہے، کسی نے اس کو سمجھا نہیں، لیکن چونکہ یہ حقیقت ہے تثلیث، تو اس کا جو اظہار ہے، اس کا جو انکشاف ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے، وہ نئے عہد نامے میں خود یسوع نے آ کے کی۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے خدا آتا ہے، بادل آتے ہیں، روح القدس ہے، اور وہ شخص بھی ہے یا وہ ہستی ہے جو نورانی، جس کا چہرہ اور جس کا جو لباس ہے وہ پر نور ہے اور سفید براق ہے، وہ موجود ہے۔ تو یہ باپ اور بیٹا اور روح القدس، تو یہاں پہ اس انجیل میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں صاف یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جب آواز آتی ہے کہ جب وہ شاگرد جو ہیں وہ تھوڑے ڈر جاتے ہیں، تو ایک دم بادل جو ہے وہ ان کو گھیر لیتا ہے۔ اور جب بادل گھیر لیتا ہے، اور اس سے پہلے یسوع کی شکل جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے، اس کے کپڑے سفید ہو جاتے ہیں، اور وہ جب بادل انہیں گھیر لیتا ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہاں پہ باپ، اور وہ جو بادل، وہ جو روح القدس ہے، اور بیٹا انسان کی شکل میں وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ایک اس کا بڑا آپ یوں کہیں کہ جیسے ڈینیل نبی نے اس کی ایک پیشن گوئی کی ہے
باپ اور بیٹے روح القدس کی، تو یہاں پہ آ کے یسوع نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کا پوری طرح انکشاف کیا ہے، ہم پہ منکشف کیا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کیسے تینوں ہیں، اور پھر یہ تینوں ایک ہیں۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم مزید اس پہ بات کریں، اب یہ ضروری ہے کہ ذرا اس پہ ہم غور کریں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیوں کر ہوا، اس کی کیا ضرورت کیا تھی، اور اس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں یا ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، یسوع جب اس نے اپنی اعلانیہ زندگی شروع کی، جب اس نے بپتسمہ لیا، گو وہاں پہ یہی یہی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ خدا باپ اور خدا روح القدس اور خدا بیٹا وہاں موجود ہیں، اور ان کا برملا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا انکشاف کیا جاتا ہے، ان کو ہم پہ ظاہر کیا، لیکن کسی نے اس پہ اس وقت غور نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ ایک بات بڑی زبردست ہے کہ ہم جو لوگ ہیں، جو ہم یسوع کے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہو گئیں، ہم نے بڑی آسانی سے وہ تمام چیزیں سمجھی، دیکھی، پڑھی، اور ہمیں یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوا، ہمیں یہ جاننا اتنا مشکل نہیں ہوا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یسوع کیا کہہ رہا ہے، روح القدس کب اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس زمانے کے لوگ تھے انہیں نہیں اس کا علم تھا، لیکن روح القدس نے انہیں آہستہ آہستہ جب بتایا، انہوں نے جب سب کچھ لکھا اور لکھ کے جب ہم تک پہنچا، تو ہم کتنی آسانی سے اب جب ہم تک پہنچا، دیکھیں اس وقت ان لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا، اور وہ تو اسی وقت ایمان لے آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور وہ اس جگہ پہ موجود تھے۔ ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے کہ ہمیں لکھا ہوا ملا، ہمیں ان بزرگوں کا، ان شاگردوں کا، ان کلیسیا کے جو بڑے تھے، ان کا لکھا ہوا جب ہم تک پہنچا، تو ہم نے اس پہ اپنے ایمان کے ذریعے اس پہ ایمان لانا ہے، یا ہم خدا سے یہ ایمان مانگتے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے وہ دیکھا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا، اس میں سے وہ گزرے تھے، اور اس کو انہوں نے لکھا، اور ہم تک جب پہنچا، تو اب یہ دیکھیں، یہ تو بڑی آسانی سے سانو کی پتہ، ایسے ہم کلام کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ کلام اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کی، یہ بلکہ زندگی کا عکس ہے، ہماری زندگیوں کا عکس ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی اسی طرح یہ زندہ ہے، اور اس سے ہم کسی طرح منکر نہیں ہو سکتے۔ اور جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے اس کا تجربہ کیا، جو اس میں سے گزرے، اور انہوں نے اسی طرح اس کو لکھا۔ اب یہ کیوں لکھا گیا، یہ کیوں ہم تک یہ پہنچا گیا؟ دیکھیں، میں جب بتا رہا تھا کہ جب یسوع کا بپتسمہ ہوا، اس نے اپنی اعلانیہ زندگی شروع کی، اور اعلانیہ زندگی تو کیا، پیدائش سے ہی اس کی مخالفت جو تھی، دنیا اس کی جان کی پیاسی تھی، اس کو ہیرودیس شروع بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد جن مشکلات میں، جن تکلیفوں میں یسوع بڑھا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ باپ اور ماں اور بچہ جو ہے وہ تینوں وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ملک مصر میں، کتنا آسان تھا ان کا جانا، اور سب کچھ وہاں ان کے لیے بالکل موجود تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب لوگ ہجرت کر کے جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ کیسی کیسی مشکلات میں سے گزرتے ہیں، اپنی جان پہ کھیلتے ہیں، اور ایسے لوگ کتنے ہیں جو اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی تینوں، بچہ، ماں اور باپ، جب جاتے ہیں یہ، اور انہی تکلیفوں میں یسوع جب واپس آتا ہے، واپس جب وہ ناصرت میں آتے ہیں، وہاں بڑا ہوتا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہ ان کے محل تھے اور ان کی بڑی جائیداد تھی، آتے ہی وہ
وہاں پہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار. وہاں سے دیکھیں جس طرح انہیں مصر میں جا کے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا پڑی، اسی طرح جب وہ آتے ہیں واپس نازرت میں، یہاں بھی ان کو بالکل شروع ہی سے اپنی زندگی شروع کرنا پڑی. اور یہ اسی طرح یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن میں یسوع پلتا ہے. ہم چونکہ زیادہ ہم کہہ لیں کہ ہم ایڈوانٹیج ہے ہمیں یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک اس طرح کا ہمیں ہم افضل ہیں باقیوں سے کہ ہمیں بڑا بنا بنایا سب کچھ سامنے مل گیا. وہاں پہ ان لوگوں کے سامنے جب یسوع پلتا ہے اور جب وہ بپتسمہ لے کے اپنی اعلانیہ زندگی شروع کرتا ہے تو اسے جانتے ہو ہمیں پتہ ہے یہ بڑھئی کا بیٹا ہے. ہم جانتے ہیں یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا تھا، وہ تمام معجزے اور وہ جو خدا کی بادشاہت کی باتیں اور وہ جو زندگی کی باتیں جو اس کے پاس تھیں، اس کے باوجود کتنی آسانی سے وہ کہتے تھے او ہم جانتے ہیں یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد یہ جو آج کا واقعہ ہے تبدیلی کی صورت، تبدیلی صورت ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے باب میں ویسے تو مسلسل یسوع کے ساتھ یہ ان کی تکرار رہی کہ تو ثابت کر کہ تو کون ہے. اگر تو فلاں ہے تو یہ کر کے دکھا، اگر تو فلاں ہے تو ہمیں کچھ کر کے دکھا. حالانکہ وہ کتنے معجزے کرتا تھا. تو یہ جب ساری گفتگو ہوتی ہے، یہ پچھلے 16ویں باب میں اس کا بڑا ذکر ہے، تو اسی میں وہ یسوع پوچھتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ بھئی لوگ تو جو باتیں کرتے سو کرتے ہیں میرے بارے میں، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ ایک فوری طور پہ جواب نہیں دیتے، لیکن پطرس جواب دیتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، جو کہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا. یقیناً یہ رول قدس کی ہدایت ہے. رول قدس نے بتایا اسے کہ یسوع کیا ہے، کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے. ان شاگردوں کو پتا ہے، یعنی ان کو یہ بتایا گیا، اور یسوع نے کہا اس کو بڑی شاباش بھی دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ سچ مچ تو بالکل برگزیدہ ہے، اور تیرے پہ ہی میں کلیسیا بناؤں، تو ہی وہ پتھر ہوگا جس پہ میں کلیسیا بناؤں گا. لیکن جو لوگ تھے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو اس کے باقی کے شاگرد تھے، سب جو ہیں وہ شاید یہ کہہ تو رہے تھے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ثابت کریں کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ اور یسوع بھی جانتا تھا ان کے اس حد کا جو ان کا ایمان ہے. یسوع واقف تھا ان سے کہ یہ پوری طرح اس سے، کیونکہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے بہت سے، اور وہ فقی فریسی اور شاگرد تھے، یہ مانتے تو تھے اور نہیں بھی مانتے تھے. لیکن پطرس جو ہے اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ فلاں ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ان کا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے، یہ مکالمہ ہوتا ہے پطرس اور یسوع کے درمیان. اس کے بعد یسوع اپنی پیشن گوئی کرتا ہے کہ کیسے اس پہ اذیت اس کو دی جائے گی اور پھر وہ مارا جائے گا. لیکن مارا جائے گا، دفن کیا جائے گا، اور وہ پھر جی اٹھے گا. شاگردوں نے یہ سنا اور انسنا کیا، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور پطرس جو ہے وہ کہنے لگا کہ تو کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ تیری زندگی لمبی ہو، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے بڑا کچھ ظاہر ہے کہا ہوگا، اور لیکن یسوع نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ یہ جو پیالہ اس نے پینا تھا، جو بپتسمہ اس نے لینا تھا، وہ ہی تو ساری حقیقت ہے. یسوع کے آنے کا مقصد خدا کا انسان بننا، اور اس میں سے اس اذیت سے گزر کے مرنا اور پھر جی اٹھنا، یہ تو پورا سب کچھ ہونا تھا. تو شاگرد اتنی بڑی بات کیسے سمجھ سکتے تھے؟ اب یسوع ان کو
مزید کچھ بتاتا ہے، مزید کچھ دکھاتا ہے، اور پھر ان کو وہ دریا کیا وہ جو کوہ تابور پہ لے کے چڑھ جاتا ہے، وہ تقریباً وہاں پہ سب سے اونچا. اس کے بارے میں بہت سی حکایتیں ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے یا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خدا پہلے بھی ظاہر ہوا تھا، شاید ایلیا کے لیے یا شاید موسیٰ کے لیے. لیکن اس طرح کی یہ ساری باتیں تھیں، لیکن یہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ضروری یہ ہے کہ جب یسوع ان کو لے کے اس پہاڑ پہ جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے. اب یسوع ان کو لے کے جب پہاڑ پہ جاتا ہے تو وہاں یہ کیا دیکھتے ہیں. یسوع جب دعا کرنے لگتا ہے تو انہوں نے دیکھا 3 شاگرد اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پترس ہوتا ہے، یوحنا ہوتا ہے اور یعقوب ہوتا ہے. یوحنا اور یعقوب یہ دونوں بھائی ہیں. تو یہ تینوں یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یسوع ذرا دور ہٹ کے جب دعا کرتا ہے تو ایک دم اس کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے سفید ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا انجیل میں. اور اس وقت دو اور اشخاص جو ہیں وہاں پہ آ کے موجود ہوتے ہیں، اور وہ اشخاص وہ 2 نبی ہیں، ایک موسیٰ اور ایک ایلیا. وہ آ کے یسوع سے باتیں کرتے ہیں، اور کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے وہ یروشلم جائے گا اور وہاں پہ اس کی اذیت اور موت ہوگی وغیرہ. وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور شاگرد یہ سن رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ان کے ذہن میں گڈمڈ ہے. شاید اس لیے بھی کہ وہ اوپر اتنی اونچائی پہ چڑھ کے آئے تھے، تھکے بھی ہوئے تھے شاید یا کچھ. لیکن ان کو یہ چیزیں صاف نظر آ رہی تھی کہ ایک طرف موسیٰ کھڑا ہے اور ایک طرف ایلیا ہے، الیاس ہے، اور یسوع یہ تینوں باتیں کر رہے ہیں، اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. اور اس وقت پترس جو ہے وہ ایک دم کہتا ہے کہ یسوع، اے استاد یا اے ربی، کیا یہ نہیں اچھا کہ ہم یہاں پہ 3 خیمے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. اور اسی وقت ایک بادل جو ہے ان کو سمیٹ لیتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ یہ میرا محبوب بیٹا ہے. یہاں پہ جو یسوع کی حیات جو ہے، یسوع کی صورت کا بدل جانا، اور موسیٰ کا اور الیاس کا وہاں موجود ہونا، خدا کی آواز آنا، روح القدس کا نازل ہونا، یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں، ان شاگردوں کو یہ دکھاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، جس کا وہ نیچے ذکر کر کے آیا ہے، جس کا پترس نے باقی لوگوں کے سامنے اس کا صاف صاف اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ تو المسیح ہے، خدا، زندہ خدا کا بیٹا، اس نے کہا ہے. اور یہاں یسوع ان کو لے کے آتا ہے. اب یہ جو موسیٰ جو ہے اور الیاس جو ہیں، ان دونوں کی موجودگی کا کیا، اور پھر یسوع کی اذیت کے بارے میں جو ان کی گفتگو ہے وہ کیوں ہے؟ اب دیکھیں، موسیٰ کا وہاں ہونا، موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خدا کا عہد ایک لے کے آیا تھا 10 حکم شریعت کی شکل میں، اور وہ قانون تھا، وہ شریعت کا قانون لے کے آیا تھا. اور پھر الیاس نبی جو ہے، ایلیا نبی ہے، اس میں وہ تمام انبیاء کی قوت تھی کہ اس نے مردہ کو بھی زندہ کیا. اور یہ دونوں موسیٰ اور الیاس ایک شریعت کی علامت ہے اور ایک انبیاء کا نمائندہ ہے، جو نبیوں کی کرامات جو وہ کرتے تھے. یسوع میں ان دونوں کی کرامات، ان دونوں کی جو خاصیتیں وہ اس میں موجود ہیں. وہ اس لیے موجود ہیں کہ خود یسوع خدا، ان کو شریعت بھی اس نے دی، اور انبیاء کی جو قوت ہے وہ بھی اس نے الیاس اور ان جیسے نبیوں کو دی. تو سب کچھ جو ہے، یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں، موسیٰ اور الیاس، یہ یسوع بتاتے ہیں کہ یسوع کیا ہے، یسوع کون ہے. یہ شریعت کا مالک بھی ہے. یہ جو عہد نامہ اس وقت لکھا گیا تھا موسیٰ کے وقت، یسوع نے آ کے اس کو نیا عہد نامہ وہ لکھ رہا ہے. وہ نیا عہد نامہ، یسوع خود. موسیٰ پرانا عہد نامہ، یسوع نیا عہد نامہ. اور الیاس بھی پرانا عہد نامہ، لیکن یسوع نے آ کے اس پرانے عہد نامے کو کیسے اپنی ذات میں اس کو نیا کیا. تو یہ
اس کی صورت کا تبدیل ہونا، آواز کا آنا، روح القدس کا نازل ہونا، شاگردوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہے یسوع کی اصلیت۔ اور جب اس کی بادشاہت ہوگی، جب وہ آئے گا تو یہی سب کچھ ہوگا اور یہی بادشاہ ہوگا۔ جس طرح ڈینیل نے کہا کہ وہ قدیم القیام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خدا کے سامنے، وہ جو بادلوں میں آتا ہے، اس کی اپنی بادشاہت ہے، تخت ہے، اور لاکھوں کروڑوں اور نہ جانے کتنے اس کے خادم اور اس کے ماننے والے ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں ہیں اس وقت کی، جب ایسے ہوگا، جب سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح ایک بار پھر ہم میں اور یسوع میں وہ مجسم ہوں گے۔ اور اس وقت جو دنیا ہوگی، جو خدا کی بادشاہت ہوگی، وہ کیسی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے لیے اس سارے واقعے میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ آپ سے کہوں گا، اس انجیل کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں اس ٹکڑے کو، اور دیکھیں یہ کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں۔ آپ کو بہت سی چیزیں اس میں ملیں گی۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ یسوع خدا ہے، اور اس نے خود وہاں پہ، خدا نے خود کہا کہ یہ میرا المحبوب، میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب یہی ہمارا ایمان، اور یہی ہمیں ماننا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے کہ یسوع خدا کا، زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خدا ہے، اور وہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ اور جیسے دیکھیں، اب کتنی عجیب بات ہے، اتنی بڑی بات ہم یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے، اور وہ خدا کیسا ہے کہ اس کو پکڑ کے وہ اتنی اذیت سے اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کا پورا جسم چھلنی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو صلیب دیتے ہیں، اور پھر اس کو لٹکا دیتے ہیں، اور وہ مر جاتا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہوتا، ہوا ہے پہلے، جو ہمارے جو جتنے مقدسین ہیں اور کلیسیا کے جو باپ ہیں، جنہوں نے کلیسیا کے کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی، وہ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہم جو ہیں، ہم پہ تو ایسی کوئی بات نہیں گزری، نہ کچھ ہوا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح کی ہمارے پہ یہ مصیبتیں ہیں، آئیں گی، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تک ہم ان مصیبتوں سے نہیں گزرتے، جب تک ان میں ہم نہیں مرتے، جب تک ہم اس میں ختم نہیں ہو جاتے، ہماری قیامت نہیں ہوگی۔ یسوع نے کہا نا کہ جب تک تم مر نہیں جاتے، دانا جو ہے وہ مٹی میں مل کے مر نہیں جاتا، وہ پودا نہیں بنتا، قیامت نہیں ہوگی جب تک ہم نہیں مریں گے، لیکن ان تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ سبھی ان تکلیفوں سے گزریں، کئی اچھے طریقے سے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اس دکھ سے نہیں گزرے جس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد جو مسیحی تھے، جن تکلیفوں سے شیروں کے آگے ڈالے گئے، آگ میں ان کو جلایا گیا، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے ان کو مارا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ ہم ابھی ویسے نہیں، ہماری چند ایک مثالیں ہوتی ہیں ایسی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایسے، لیکن ایسے ہے نہیں۔ اور ابھی یہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ تو پہلے یہ انجیل پڑھیں، اور پھر دوسری چیز کہ اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اپنا ایمان دیکھیں، ہمارے ایمان کی جو بہت بڑی طاقتور اور زندہ چیز ہے، وہ پاک یوکرسٹ ہے۔ ہم گرجے جاتے ہیں، ہم پاک شراکت لیتے ہیں۔ ہم نے اصل میں آج تک، ابھی تک، میں بالکل یقین سے کہتا ہوں، ہم نے پاک شراکت کو وہ نہیں سمجھا جو یسوع میں بتانا چاہتا تھا۔ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ایمان کی طاقت سمجھا ہی نہیں۔ ہم اسے ایک رسم کی طرح لے لیتے ہیں، اور آ کے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہی اہم اور اتنی ہی گہری چیز ہے
کہ اس پہ جتنا بھی ہم سوچیں، جتنا بھی اس کے بارے میں غور کریں، کم ہے، کیونکہ وہی ہمارے ایمان کی بنیاد، وہی یسوع ہمارے پاس خود کو چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تم کھاؤ اور اس میں سے پیو، یہ میرا بدن اور میرا خون ہے، کہ جب ہم اس میں سے کھائیں پئیں تو یہ نہیں، ہم جب یسوع جیسے بنتے ہیں یا یسوع ہم میں آتا ہے تو پھر وہی اسی طرح کا ایمان بھی ہم میں مضبوط ہوتا ہے، اور پھر ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، وہ نورانی شکل، وہ جو سفید براق اس کی لباس، اور وہ تمام فرشتے جو آ کے اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور ہم اس کے حصے دار بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ہمیں اپنے ایمان میں یہ جو آج کی ہے، یسوع پہ ایمان رکھنا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہی زندگی کا منبع ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اسی پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔